کی نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان۔ تیسرا رکن یا تو پھر چوتھا بنے گا اور یہ رکوع، اور چوتھے رکن سجدہ، یہ پانچواں رکن بنے گا، اس کا بیان۔ سوال: رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے، سب سے کم مقدار کیا ہے؟ یہ ادنا کا لفظ بار بار استعمال ہوگا۔ جواب: رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ سوال: رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب: اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ وہ ایک بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا کمر جھکتا رہتا ہے، تو یہ فرما رہے کہ اگر اتنا وہ جھک جائے کہ جسے رکوع کی شکل ہے تو کیا کرے؟ تو یہاں پھر سر کا کہتے ہیں کہ سر اس کو نیچے کرے، تو وہ بندہ جب چلتا پھرتا ہے تو سر اس کا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اب وہ رکوع کے لیے سر جھکائے گا۔ اچھا سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس کا در کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ جواب: سر کی اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال: سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدے، دونوں سجدے فرض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جواب: زمین پر سجدے سے کیا مراد ہے؟ جواب: زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، یا صرف ناک رکھے یا صرف پیشانی رکھے کسی عذر کی وجہ سے تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا، صرف ناک پر سجدہ کیا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ سوال: ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب: دونوں سجدے فرض ہیں۔ سوال: اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کرے؟ جواب: سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ سوال: پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ جواب: اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ یہ جب ہم سجدے سے آتے ہیں تو اٹھ رہے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری سانس رک جاتی ہے، تو یہاں سانس لینا چاہیے، تو آپ کا سنت مستحب فرض سب کچھ ادا ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھ گئے، سانس لے لیا، پھر دوسرے سجدے میں جاؤ۔ سوال: عیدین دونوں عید مراد ہے یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ دوسرے جو اگلا صف ہے، پچھلا صف ہے، اس سے اگلا صف ہے، اس طرح صفوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جماعت کی نماز میں یہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو پھر پچھلے صف والے اگلے صف والوں کے کمر پر سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ جائز ہے۔ اس کے بعد نماز کی پانچویں رکن یعنی چھٹی رکن قاعدہ اخیرہ کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو اور کوئی ویڈیو مس نہ کرو، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاؤ، اور بہت ساری کتابیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔